السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، ازدواجی زندگی کے مسائل کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں رجعت کے مسائل کی ابتدا ہم لوگ کر چکے تھے۔ رجعت کی لغوی تعریف اور اس کی اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ رجعت کے شروط کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اور اس کی سب سے پہلی شرط ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کی تھی کہ رجعت کے لیے ضروری ہے کہ جس خاتون کو طلاق دیا گیا ہے وہ خاتون جو ہے وہ مدخول بہا ہو۔ مدخول بہا کا مطلب شوہر نے اس سے تنہائی اور خلوت اختیار کی ہو۔ اگر تنہائی اور خلوت اختیار کیے بغیر شوہر نے اگر اس کو طلاق دے دیا تو ایسی صورت میں پھر رجعت نہیں ہے، ایسی صورت میں رجعت نہیں ہے۔ طلاق دینے کے ساتھ ہی وہ خاتون بائنہ ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بینونہ صغرا ہوگا، اور پھر نکاح جدید کے ذریعے سے اگر اس کا شوہر لوٹنا چاہے تو اس کے جانب لوٹ سکتا ہے۔ دلیل اس کی ہم نے کل بیان کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم مومنہ خواتین سے نکاح کرو اور انہیں طلاق دے دو ان کو چھونے سے قبل، یعنی ان سے تنہائی اختیار کرنے سے قبل اگر تم نے ان کو طلاق دے دیا تو ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جس کو وہ گزاریں گے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ رجعت جو ہے وہ عدت میں ثابت ہوتی ہے۔ جب یہاں عدت ہی نہیں ہے تو رجعت کیسے ہوگا؟ تو ہم نے ایک اور قید ذکر کی تھی، کہا کہ وہ مطلقہ جس کو 3 طلاق سے کم طلاق دی گئی ہو، اگر 3 طلاق اس کو پڑ چکی ہے تو اب پھر رجعت نہیں ہو سکتا۔ پہلی طلاق اور دوسری طلاق، یہ پہلی طلاق کے بعد خاتون عدت میں رجعیہ کہلائے گی، اور اسی طریقے سے دوسری طلاق کے بعد اگر خاتون عدت میں ہے تو وہ رجعیہ کہلائے گی کہ اب اس کو لوٹا سکتا ہے شوہر عدت کے درمیان۔ لیکن اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق پڑ جانے کے بعد اس کو بینونہ کبریٰ حاصل ہو گیا، یعنی اب وہ کیا ہو گئی؟ جدا ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ بینونہ کبریٰ جو ہے اپنے طلاق دینے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور دوسرا شوہر اس سے خلوت نہ اختیار کر لے، اور خلوت اختیار کرنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے دونوں کے مسائل ہوں آپس میں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے طلاق دے تو۔ لیکن اگر جس نے نکاح کیا ہے اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں اس کو اس لیے طلاق دے رہا ہوں تاکہ اس کا وہ شوہر جس نے اس کو 3 طلاق دے دیا ہے اس کے لیے یہ حلال ہو جائے، تو یہ چیز حرام ہوگی۔ اس کے لیے 2 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں کے درمیان خلوت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے نکاح ہوا ہے اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ ہم اس کو اس لیے طلاق دیں گے تاکہ یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس المستعار کہا ہے۔ تیس المستعار کہتے ہیں کرائے کے سانڑ کو،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غلط تشبیہ دی ہے اس شخص کے لیے. اور جمہور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا نکاح کیا، یعنی 3 طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، اور کسی آدمی کو ٹھیک کر لیا کہ لو ہم تم سے نکاح کر دیتے ہیں اور پھر تم اس کے بعد طلاق دے دینا تاکہ یہ اس کے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، جمہور کہتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے لیے خاتون حلال نہیں ہوگی، اور نہ اس کے لیے درست ہوگا کہ وہ نکاح کرے. کیونکہ اگر اس کی نیت میں ہے کہ ہم اس کو اس لیے نکاح کر رہے ہیں تاکہ طلاق دے کر کے اس کو اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دیں گے، تو ایسی صورت میں وہ نکاح بھی حرام ہے، اور نکاح کرنے کے بعد اگر وہ طلاق دے دے تو پھر جب وہ اپنے دوسرے شوہر کی طرف لوٹے گی، پہلے شوہر کی طرف لوٹے گی، تو وہ بھی حرام ہوگا. وہ پہلے کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر دونوں ایک رشتے میں رہے قائم تو وہ رشتہ بھی حرام کا ہوگا، وہ رشتہ بھی حرام کا ہوگا. اور اس سے جو چیزیں منتج ہوں گی وہ سب کے سب کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا جو نکاح نہ ہونے کے بعد حکم لگتا ہے. آج کل یہ چیزیں بہت عام ہیں. لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈھونڈو حلالہ کریں گے، اور حلالہ کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی فقیر کو، کسی اور آدمی کو، کسی کمزور آدمی کو چن لیا اور اس کو کچھ مبلغ وغیرہ کچھ پیسے دے دیے اور کہا کہ تم نکاح کر لو، 1 دن 2 دن کے بعد تم طلاق دے دینا تاکہ یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے، پہلے خاوند کے لیے جس نے اس کو طلاق دیا ہے اس کے لیے یہ حلال ہو جائے. یہ عمل حرام ہے، اور حرام عمل سے کوئی معاملہ حلال نہیں ہو سکتا، کوئی معاملہ ثابت نہیں ہو سکتا. اور یہ دین اسلام کے بدنامی کا ذریعہ بھی ہے، بدنامی کا ذریعہ بھی ہے. کیسے بدنامی کا ذریعہ ہے؟ اور یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اس میں غلطی کس کی ہے؟ طلاق دینے والا اس کا شوہر ہے، طلاق اس نے دیا ہے. انہی چیزوں کو تو پکڑتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں کہ طلاق شوہر نے دیا ہے اور قیمت ادا کر رہی ہے بیوی، اس کا نکاح کروا رہے ہو دوسرے سے، پھر وہ طلاق دے رہا ہے. یعنی 1 نہ شد 2 شد. 1 طلاق تو تم دیے ہی تھے، اب پھر دوسرے سے بھی اس کو طلاق دلوا رہے ہو. تو یہ کھیل کر کے بنا دیا لوگوں نے شریعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور یہ سب جانتے ہیں کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ آج جو ہے علم سیکھنے والے اور علم جاننے والوں کی کمی ہے. روپیہ بڑھ رہا ہے لوگوں کے پاس، اس کی کوئی کمی نہیں ہے. مال بڑھ رہا ہے لوگوں کے پاس، اس میں کہیں پر کوئی کمی نہیں ہے. عمر کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی چیز گھٹ رہی ہے کسی کی زندگی میں تو وہ علم ہے، علم ہے. اس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر میری زندگی کا وہ دن جس میں نے شریعت کا علم نہیں سیکھا اور شریعت کے علم کے اندر اضافہ نہیں کیا تو میں اس دن کو میں اپنی زندگی سے مائنس کر دیتا تھا. اس لیے مائنس کرتا تھا کہ یہ بیکار گیا، یہ دن میری زندگی کا یہ دن بیکار گیا. آج آپ دیکھیے علم دین سیکھنے کے لیے وسائل اور اس کے ذرائع مہیا ہیں، باوجود اس کے سیکھنے والے لوگ نہیں ملتے ہیں، جاننے والے لوگ نہیں ملتے ہیں. صحیح مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. نتیجہ ہوتا یہ ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں، اور غلطی کرنے کے بعد جس دین کے، جس شریعت کے نام نہاد وہ ماننے والے ہیں، اس شریعت کے بدنامی کے سبب بنتے ہیں. کتنی کتابیں لکھی گئی اس کے اوپر. شاہبانو جب کیس ہوا اور اس کے بعد جب یہ معاملات اٹھائے گئے تو دین اسلام کے چہرے مصفہ کو کس طرح سے لوگوں نے داغدار کیا. دیکھیے آج بھی اگر حکومت کے کارنامے لوگ گناتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ٹرپل طلاق کا معاملہ حکومت نے یہ کیا ہے اور یہ درست کیا اور یہ کیا ہے. ہم خود اپنے دین کی رسوائی کے سبب ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت واضح لفظ کے اندر اس کو بیان کیا ہے. اب آئیے یہ معاملہ سمجھنے کے بعد، رجعت کی یہ مسائل جاننے کے بعد، ہم اس آیت کریمہ کی طرف لوٹتے ہیں جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے، سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے اس معاملے کی وضاحت کی ہے. ذرا اس کو غور سے اس آیت کو دیکھیے اور پھر اس کے بعد ہم رجعت کے مسائل کو آگے آپ کے سامنے بڑھائیں گے. آیت کریمہ کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. اسکرین پر دیکھیے اس آیت کو اور اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے کہ آیت میں کیا ہے. یہ ہے وہ آیت کریمہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230. غور سے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الطلاق مرتان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
الطلاق مرتان، طلاق مرتان یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں. دیکھیے یہاں ترجمہ ہے، تشریح اس کی کیا ہوگی؟ رجعی طلاق جو ہے وہ دو ہے، اور ان دو طلاقوں کو دینے کے بعد آگے اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. پھر یا تو اچھائی سے اگر تم روکنا چاہتے ہو تو روک لو، یا اگر تم اس کو جدا کرنا چاہتے ہو تو بہت عمدگی کے ساتھ اس کو جدا کر دو، الگ کر دو. کب؟ پہلی طلاق دی کسی نے اپنی بیوی کو، اور طلاق دینے کے بعد وہ عدت میں ہے. عدت کیا ہے؟ اگر خاتون اس عمر میں ہے کہ جب وہ حائضہ ہوتی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے. اب اس میں ایک فقہی مسئلہ ذرا یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو یعنی وہ معاملہ ناپاکی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ 1.5 مہینے پر آتا ہے یا 2 مہینے میں ایک بار آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت اتنی ہوگی اگر وہ حائضہ ہے تو. اگر 3 مہینے میں ایک بار آتا ہے تو اس کی عدت 9 مہینے کی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ حائضہ ہوتی ہے تو حیض کا ہی اعتبار ہوگا، مہینے کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی صورت میں کسی بیماری کے سبب یا اور کوئی کسی اور چیز کے سبب، کسی آپریشن کے سبب اب حیض اس کو بالکل بھی نہیں آتا ہے، بالکل بھی نہیں آتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، اگر ایسا معاملہ ہے تب اس کو مہینے سے اعتبار کریں گے، اسی طرح سے اگر کسی خاتون کو 2 مرتبہ مہینے میں یہ معاملہ پیش آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت اتنی ہی کم ہوگی، اعتبار اسی کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن کو طلاق دی گئی ہے، جو مطلقہ خواتین ہیں، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 حیض. ثلاثۃ قروء یعنی 3 حیض. اب 3 حیض کی جو مدت ان کی ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا. اسی لیے اگر ہم مہینہ بولیں کہیں پر تو اس سے مہینہ مت مراد لیجئے گا، بلکہ اس سے وہی مراد لیجئے گا جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے اور وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی. اب ہم مہینہ بولیں گے بھی تو آپ اسی طرح سمجھیے گا. الطلاق مرتان، رجعی طلاق 2 ہے. پہلی مرتبہ شوہر نے کسی کو طلاق دیا، سمجھیے طلاق دی، اب خاتون اسی کے گھر میں رہے گی کب تک؟ 3 حیض تک اس کے گھر میں ہے. اب اس 3 حیض کے درمیان اگر شوہر نے چاہا کہ ہم اپنی بیوی کو لوٹا لیں تو صرف اگر زبان سے کہہ دیا اس نے کہ میں نے تمہیں پلٹا لیا تو بیوی لوٹ جائے گی. اس کو کہتے ہیں رجعت بالقول، قول کے ذریعے سے اس نے کہہ دیا چلو جو معاملہ ہوا ہم لوگوں کا غلطی سے ہو گیا تھا اس کو ختم کرو، اب ہم لوگ یہاں سے ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں، پرانی باتوں کو بھول جاؤ، طلاق وغیرہ کا معاملہ ہم نے ختم کر دیا، اب آؤ ہم لوگ دونوں مل جل کر کے رہیں گے. شوہر نے یہ کہہ دیا، رجعت ہو گئی. خاتون کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ نہیں روک سکتی، منع نہیں کر سکتی. آج ہوتا کیا ہے، شوہر نے طلاق دیا، خاتون اپنا سامان پیک کرتی ہے، نکل جاتی ہے گھر. اب یہ بیچارہ اگر ندامت بھی کر رہا ہے، بیچارہ اسی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ ہے نہیں، طلاق کاہے کو دے رہا ہے، اور اگر بہت مجبوری میں دے رہا ہے تو پھر ہے معاملہ اس کا. بہرحال لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کسی سمپیتی سے ایسا کر رہے ہیں، بس مسئلے بیان کر رہے ہیں. اب اس نے طلاق دیا، خاتون اس کی چلی گئی، اب یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو لوٹائیں، تو اب یہاں سے فون کر رہا ہے کہ ہم رجعت کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم لوٹ کے نہیں آئیں گے. ہم کیوں آئیں گے؟ تم نے سمجھا کیا ہے؟ خاتون کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، یا ہم آئیں گے ہمارے یہ شروط ہے، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو الگ سے گھر چاہیے، ہم کو ایسا چاہیے، ہم کو ویسا چاہیے، ہم کو ویسا چاہیے، ہم اس طرح سے رہیں گے، ایسا کریں گے، یہ کریں گے. جو شروط کی فہرست آج لوگ گناتے ہیں تبھی ہم لوٹ کر کے آئیں گے، نہیں تو لوٹ کر کے نہیں آئیں گے. خاتون کو یہ کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. ان کے شوہر جو ہیں، دیکھیے ابھی عدت میں ہے خاتون نا، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے والے کو شوہر کہا. بعل من شوہر، یعنی ابھی وہ اس کا شوہر ہے قانونی طور پر، اور فقہا کہتے ہیں کہ وہ اسی کے گھر میں رہے گی، اس کے بستر میں ہی سوئے گی، اس کے لیے بنے گی، سجے گی، سنورے گی، اس کا کھانا لا کر کے دے گی. اگر سفر کر رہا ہے تو ساتھ میں سفر بھی کر سکتی ہے. لیکن اس درمیان میں اگر دونوں کے درمیان قربت ہو گئی، جو خاص قربت ہوتی ہے میاں بیوی کی، تو رجعت ہو جائے گی.
بلکہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ قربت سے پہلے کا جو معاملہ ہے اگر وہ بھی ہو گیا، دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو گئے، ایک دوسرے کو چمٹا لیا یا کوئی اور بات، تو کہا مقدمات بھی اگر اس کے ہو گئے تب بھی رجعت ثابت ہو جائے گی. اس کو رجعت بالفعل کہتے ہیں. اور اسی لیے علماء نے کہا کہ اس درمیان میں خاتون بنے گی، سجے گی، سنورے گی اور اپنے شوہر کو اپنے جانب مائل کرنے کی کوشش کرے گی اپنے گھر کے اندر، تاکہ رجعت ہو. شریعت نہیں چاہتی ہے کہ رشتہ ختم ہو جائے، شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ معاملہ باہر جائے. گھر کے اندر طے کرو، ہو گئی ہے لڑائی، ہو گئی ہے معاملہ، مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن اس کو گھر ہی کے اندر رہنے دو. ابھی گھر کے اندر معاملہ تمہارے ہاتھ سے باہر نہیں نکلا ہے، اس کو سنبھالو. عدت میں ہے، اس کو لوٹا لیا، یہ زبان سے کہہ دیا ہم نے تم کو لوٹا لیا، ختم. اور اگر اس کے ساتھ رجعت بالفعل کی کئی ایک شکل ہے، ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. یا تو عمل کے ذریعے ثابت کر دے کہ ہم لوٹا رہے ہیں، عمل کے ذریعے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ عمل سے اگر لوٹانا چاہے گا تو نیت ہوگی. کہا نہیں، نیت کا اعتبار نہیں ہے. اگر تم عمل کے ذریعے لوٹا رہے ہو، اس کو رجعت بالعمل کرنا چاہ رہے ہو، اس سے قربت حاصل کر رہے ہو، خاص قربت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اپنی بیوی سمجھ رہے ہو. نہیں سمجھتے تو کہے کہ اس کے ساتھ قریب ہوتے. پھر جب اگر وہ دشمنی کا ہی تمہارے لیے معاملہ ہے تو پھر اس سے تم قریب کیسے ہو رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو بیوی سمجھ رہے ہو، اس لیے قریب ہو رہے ہو. اس کو رجعت مانی جائے گی. دیکھا آپ نے، اب بیوی لوٹ جائے گی اگر وہ ایک مرتبہ بھی، یعنی یہ مدت کتنی لمبی ہے سوچئے، 3 مہینہ علی الاقل آپ مان کر کے چلیے. اگر خاتون طلاق کے بعد شوہر کے گھر میں موجود ہے، اس کے لیے رہ رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کے دل میں الفت و محبت ڈال دے، شوہر کو ندامت کا احساس ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پہلے طلاق کا معاملہ ہے. اب اگر 3 حیض کا معاملہ ختم ہوا، تیسرے حیض سے عورت نکل گئی، تو اب ایسی صورت میں اب شوہر کا کوئی معاملہ نہیں رہا اس کے اوپر، ختم، چلی گئی، اس کے ہاتھ سے معاملہ اب نکل گیا. اب اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم کریں نکاح، تو چونکہ اس نے ایک ہی طلاق دی تھی، تو ایسی صورت میں وہ بیوی کو لوٹا سکتا ہے. کیسے لوٹائے گا؟ جہاں بہت سارے لوگ اس کو پیغام دیں گے، ان پیغام دینے والوں میں سے یہ بھی ایک پیغام دینے والا بنے گا، رشتہ بھیجے گا اس کے گھر میں. بھیج دیا رشتہ، اب خاتون کے پاس رشتہ پیش ہوگا، وہ کہے گی کہ ہاں ہم لوٹیں گے، اپنے پہلے شوہر کی طرف جائیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوبارہ اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم لوٹ جائیں گے اس کی طرف. تو مہر رکھے گا، گواہ رکھے گا، اور نکاح پھر سے جیسے پہلی مرتبہ نکاح ہوئی تھی ویسے ہی نکاح ہوگا. ایجاب و قبول ہوگا، آپ نے قبول کیا، وہ کہے گا ہاں میں نے قبول کیا. یہ ساری چیزیں ہوں گی، تب جا کر کے بیوی اس کی دلہن بن کر کے واپس لوٹ جائے گی اس کے گھر. یہ پہلے معاملہ میں ہوا. دوسرے میں بھی یہی سیم پروسیس ہے. اگر 3 حیض کے درمیان اس نے لوٹا لیا تو لوٹ جائے گی، اور اگر نہیں لوٹایا تو پھر وہ نکاح جدید کے ذریعے لوٹا سکتا ہے. اسی کو دیکھیے اللہ نے بیان کیا، الطلاق مرتان، رجی طلاق 2 ہیں. اس کے بعد اگر تم چاہو تو بیوی کو روکو اپنے پاس، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، لیکن بھلائی کے لیے روکو. کچھ ناعاقبت اندیش ایسے ہوتے ہیں مرد جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم پریشان کریں گے، تنگ کریں گے. یعنی پہلی طلاق دی اس نے، اب 1-2 دن باقی ہے عدت سے نکلنے کے لیے، اس کو رجوع کر لیا. اب خاتون پھر آ گئی، پھر 1 مہینہ رکھا اپنے پاس، اور پھر اس کو طلاق دے دیا تاکہ پھر وہ عدت میں چلی جائے اور ذہنی ٹینشن اس کو ہو. پھر وہ 3 مہینے عدت میں رہی، پھر جب 1 مہینہ عدت کے لیے 1-2 دن باقی ہے تو پھر اس کو لوٹا لیا. یہ ظلم ہے، شریعت نے منع کیا، کہا نہیں چلے گا ایسا. معروف طریقے سے زندگی گزارنے کی نیت سے تم لوٹا رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم ظالم ہو، ایسا کام مت کرو. اس کا راستہ چھوڑ دو احسان کے ساتھ. تم نہیں چاہ رہے ہو اس کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو. وہ جہاں جائے گی، اللہ نے اگر تمہارے لیے بیویوں کا انتظام کیا ہے تو اس کے لیے شوہروں کا بھی انتظام کیا ہوگا. وہ جائے گی اپنے دوسری جگہ، کہیں بھی اس کی شادی ہوگی یا جو ہوگا، لیکن تم اس کا راستہ چھوڑو اگر نہیں چاہتے ہو اس کے ساتھ رہنا. تو یہ شریعت نے بتا دیا. اس کے بعد کیا کہا دیکھیے، کہا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے تم اس میں سے کچھ لے لو. یہ نہیں ہے. ابھی جب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے. اور جہاں طلاق وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ گن گن کے انی پنی کا حساب بتاتے ہیں. فلاں دن فلاں ریسٹورنٹ میں لے جا کر کے اتنا خرچہ کیا تھا، وہاں گھمانے لے گیا تھا تو وہاں اتنا خرچہ کیا تھا، وہاں اتنا بل ہے تم دو، وہاں اتنا بل ہے. کچھ نہیں ملے گا.
1 रुपया भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुमने फायदा उठाया, अब उसके बाद मामला हुआ, अब काहे को मांगते हो? कहा हलाल नहीं है तुम्हारे लिए अन ताखुदू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैयन इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, मगर ये कि तुमको ये खौफ हो कि अल्लाह की हदों के ऊपर कायम न रह सको, अल्लाह की हदों के ऊपर कायम न रह सको। कहा फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह फला जुनाह अलैहिमा फीमा इफ्तदत बिह, और अगर खातून ये देख रही है कि ये दोनों अल्लाह की हद के ऊपर कायम नहीं रह सक रहे हैं, तो खातून अगर ये चाहती है कि महर लौटा करके शौहर से अपने अलहदगी करवा ले, इसी को कहते हैं खुला, इसी को कहते हैं खुला। अब देख रहे हैं कि शौहर जो है, हम शौहर के साथ नहीं जिंदगी गुजार सक रहे हैं और शौहर हमारे तलाक भी नहीं दे रहे हैं, खातून ये देख रही है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगी? खुला का मुतालबा करेगी। और जब खुला का मुतालबा करेगी तो उसके मसाइल अभी आपके सामने आएंगे। तो शरीयत उससे ये कहेगी कि तुमको जो महर तुम्हारे शौहर ने दिया है, जो महर दिया है, महर, ये सुनिएगा, महर जो तय है वो, और ये अलग मसला है कि उसमें कुछ इजाफा वो मांग सकता है क्या या नहीं मांग सकता है क्या वो, लेकिन दरमियान में जो तोहफे तहाइफ के तबादले हुए हैं वो नहीं लौटाएगी। वो कहे को लौटाएगी? जो तोहफे तहाइफ आपस में लेन देन हुए हैं, जब हालात अच्छे थे तो कोई कहे कि फलां वक्त एक अंगूठी दिलाया था वो भी दो, उस वक्त ये काम किया था वो भी दो, उस वक्त फलां किया था वो भी दो, ये मसाइल आपके सामने आएंगे। तो ये बीच में जो आयत है ना, देखिए रंग कलर उसका बदला हुआ है, फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह फला जुनाह अलैहिमा फीमा इफ्तदत बिह, ये इसको कहते हैं खुला। ये खुला की आयत है। ऊपर में 2 तलाक का बयान हो गया, देखा आपने, अत-तलाक़ु मर्रतान, ये 2 तलाक। बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुला का जिक्र किया और उसके बाद कहा तिलका हुदूदुल्लाह फला तअतदूहा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कायम करदा हुदूद है, इनको तुम हलांगो मत, इनको पार मत करो, इनको पामाल मत करो। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कायम करदा हुदूद से आगे बढ़ते हैं, तजावुज करते हैं, यही वो लोग हैं जो जालिम हैं, यही लोग जालिम हैं, जुल्म करने वाले लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कायम करदा हदों को छोड़ करके जो अपनी मनमानी चलाते हैं, ये सब के सब जालिम है। अब उसके बाद फिर देखिए अल्लाह ने कहा फ़इन तल्लक़हा, अब फिर उसने अगर तलाक दे दी, ये तीसरी तलाक, ये तीसरी तलाक पड़ी, ये लाल कलर से जो यहाँ पे है, फ़इन तल्लक़हा, अब फिर तलाक दे दी तीसरी, फला तहिल्लु लहू, अब ये तलाक देने वाले के लिए उसकी बीवी हलाल नहीं होगी, मिन बअदु, यानी तीसरी तलाक देने के बाद, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू, यहाँ तक के वो अपने मर्जी से किसी दूसरे शौहर से शादी कर ले, और फिर उसका वो शौहर जिससे उसने निकाह किया है वो अपनी मर्जी से, दोनों के दरमियान कोई मसाइल पैदा हुए, फिर दूसरे शौहर से जिससे उसकी शादी हुई थी उसके साथ वो जिंदगी गुजार रही है, और फिर उसके दोनों के दरमियान मसाइल पैदा हो गए और उसने तलाक दे दिया, और तलाक पड़ने के बाद खातून रजी तलाक में रही, नहीं लौटाया, बायना हो गई, और बायना होने के बाद अपने घर आकर के बैठ गई, तो सारे लोग जहां उसको पैगाम भेज रहे हैं, तो ये पहला शौहर जिसने उसको तलाक दिया था 3 तलाक, अब अगर फिर ये उसको पैगाम भेजे तो पैगाम भेज सकता है, खातून अगर कबूल करेगी तो फिर उसके फिर से निकाह करके ये इसके पास आ सकती है। समझ रहे हैं? ये मामला है 3 तलाक का मामला। कहा फ़इन तल्लक़हा, अगर तीसरी मर्तबा तलाक दे दी उसने, फला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू, अब उसके लिए फला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू, कि अब उस पहले शौहर के लिए कभी भी हलाल नहीं होगी यहां तक कि वो क्या हो जाए, अपने दूसरे शौहर से उसको खुद से तलाक न मिल जाए। कह रहे फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो उन दोनों को मेल जोल कर लेने में, यानी वो दूसरा शौहर जिससे उसका निकाह हुआ है, अगर उसने तलाक दे दिया अपनी मर्जी से, पैक्ट करके नहीं, मुआहदा करके नहीं, पैसा दे करके नहीं, अपनी मर्जी से अगर उसने दिया है, तो फिर दोनों अगर आपस में, जिसने तलाक दिया था पहली मर्तबा, ये अगर मिल करके रहना चाहें तो रह सकते हैं। ये है रजात के मसाइल, और यह आयत करीमा की तशरीह है। पूरे तलाक की थ्योरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, जो बातें हमने आपके सामने, और कुरान मजीद की ये जो आयत है, हर आदमी को चाहिए, आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सब इस आयत करीमा को याद कर लीजिए। 229 नंबर और 230 नंबर सूरतुल बकरा की ये आयतें हैं, इसको याद कर लीजिए और इसके तर्जमे को याद कर लीजिए, और पूरा मामला आपको इसी में समझ में आ जाएगा, तलाक का पूरा मसाला।
طلاق اور رجعت کا پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آئیے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے طلاق دی، ایک طلاق دے دی اور ایک طلاق دینے کے بعد اس نے کیا کیا؟ رجعت کیا، تو اب اس کے پاس کتنی طلاق باقی بچی؟ اگر اس نے رجعت کیا تو اب اس کے پاس 2 طلاق باقی بچی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 2 طلاق باقی بچی، یعنی اس کو اس طرح سمجھیے، اگر میاں بیوی کے درمیان نکاح ہوتا ہے پہلی مرتبہ تو شوہر کو 3 طلاق کا اختیار ہے، 3 طلاق کا اختیار ہے، تو اب اس نے طلاق کا پہلا اختیار جو ہے استعمال کر لیا۔ اب اس کے پاس 2 آپشن بچے ہیں، اگر رجعت کیا ہے تو 2 آپشن بچے ہیں، اچھی بات ہے۔ رجعت نہیں کیا، خاتون اپنے عدت سے باہر نکل گئی، نکاح جدید کے ذریعے لوٹی، تب کتنا آپشن باقی رہے گا؟ فقہا کہتے ہیں تب بھی 2 ہی آپشن باقی رہے گا۔ نکاح جدید کے بعد بھی لوٹی ہے تب بھی 2 ہی آپشن رہے گا باقی اس کو۔ لیکن یہاں ایک اور بات سمجھیے، شوہر نے 1 طلاق دی، عدت میں نہیں لوٹایا، خاتون چلی گئی بائنا ہو کر کے، پھر اس نے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، پھر دوسرے شوہر نے اس کو جب چاہا طلاق دے دیا، پھر مطلقہ ہو کے اپنے گھر آ کر کے بیٹھ گئی عدت گزار کے۔ اب اس نے پھر اس نے پیغام دیا پہلے شوہر نے جس نے 1 طلاق دی تھی، تو نکاح ہو گیا پھر، تو اب اس کو طلاق کا کتنا آپشن ملے گا؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ اب اس کو 3 آپشن ملے گا، کیونکہ خاتون دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزار کے آئی ہے، اس لیے اس کو 3 آپشن اب طلاق کا مل جائے گا۔ لیکن اگر رجعت کر رہا ہے یا نکاح جدید کر رہا ہے، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ نہیں ہو رہا ہے، دوسرے شوہر سے اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے اور وہ نکاح جدید کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جو بقیہ طلاق ہیں اسی سے وہ لوٹے گا۔ سمجھ گئے مسئلے کو؟ امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے، رجعت کے لیے کیا الفاظ کا ہونا ضروری ہے؟ الفاظ کا ہونا ضروری ہے یا خاتون کا سننا ضروری ہے رجعت کرنے کے لیے؟ خاتون کو سننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ انشاءاللہ پھر ہم آگے کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، آگے کے درس میں اس کو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔